آپ دیکھ رہے ہیں گمٹی چرچ ٹی وی۔ یسایا نبی کا صحیفہ، اس کا 11واں باب اور اس کی پہلی آیت سے ہم کلام مقدس میں سے پڑھیں گے۔ یسایا نبی کا صحیفہ، اس کا 11واں باب اور اس کی پہلی آیت سے کلام یوں لکھا ہے، اور یسی کے تنے سے ایک کانپر نکلے گی اور اس کی جڑوں سے ایک بارآور شاخ پیدا ہوگی، اور خداوند کی روح اس پر ٹھہرے گی، حکمت اور خرد کی روح، مصلحت اور قدرت کی روح، معرفت اور خدا کے خوف کی روح۔ اور اس کی شادمانی خداوند کے خوف میں ہوگی، اور وہ نہ اپنی آنکھوں کے دیکھنے کے مطابق انصاف کرے گا اور نہ اپنے کانوں کے سننے کے موافق فیصلہ کرے گا، بلکہ وہ راستی سے مسکینوں کا انصاف کرے گا اور عدل سے زمین کے خاکساروں کا فیصلہ کرے گا۔ وہ اپنی زبان کے اثر سے زمین کو مارے گا اور اپنے لبوں کے دم سے شریروں کو فنا کر ڈالے گا، اور اس کی کمر کا پٹکا اس کی راست باز ہوگی اور اس کے پہلو پر وفاداری کا پٹکا ہوگا۔ پھر بھیڑیا برے کے ساتھ رہے گا اور چیتا بکری کے بچے کے ساتھ بیٹھے گا، اور بچڑا شیر بچہ پلا ہوا بیل مل جل کر رہیں گے، اور ننھا بچہ ان کی پیشروی کرے گا، اور گھر رشتے مل کر چلیں گے اور ان کے بچے اکٹھے بیٹھیں گے، اور شیر ببر بیل کی طرح بھوسا کھائے گا، اور دودھ پیتا بچہ سانپ کے بل کے پاس کھیلے گا۔ وہ لڑکا جس کا دودھ چھڑایا گیا ہو افعی کے بل میں ہاتھ ڈالے گا۔ وہ تمام کوہ مقدس پر زر پہنچائیں گے، وہ میرے تمام کوہ مقدس پر نہ زر پہنچائیں گے اور نہ ہلاک کریں گے، کیونکہ جس طرح سمندر سے پانی سے بھرا ہے اسی طرح زمین خداوند کے عرفان سے معمور ہوگی۔ خداوند کے کلام کے لیے اس کا شکریہ۔ 7 یا 750 سال پہلے کی بات ہے، دنیا کو ایک پیغام ملا، دنیا کو ایک خبر ملی، دنیا کو ایک خوشخبری سنائی گئی، دنیا کو امن کا پیغام دیا گیا۔ یسی سردار تھا اور اس کے 8 بیٹے تھے۔ یہ خبر دینے والا یسایا نبی ہے، دنیا کو بتانے والا، پوری دنیا کو یہ خبر دینے والا یسایا نبی ہے، اور وہ کہتا ہے یسی کے طرح سے، اور یسی میں نے کہا کہ آدمی تھوڑا غریب تھا، اس کے 8 بیٹے تھے، اور 8واں بیٹا داؤد تھا، مقدس داؤد نبی اس کا 8واں بیٹا تھا، اور جنگل میں بھیڑ بکریاں چراتا تھا، اور دنیا کو خبر دی جاتی ہے کہ یسی کے تنے سے ایک کانپر نکلے گا۔ دنیا کو بتایا جاتا ہے کہ دنیا میں امن ہوگا، دنیا میں سلامتی ہوگی، دنیا مل جل کر رہے گی۔ اور میں آج کے کلام میں سے پہلی بات آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، جہاں پر بھی یسو کو ماننے والے لوگ رہتے ہیں ان کی کوئی لڑائی نہیں ہوتی، سرحدیں نہیں ہوتی، ان کی مل جل کر رہتے ہیں، وہاں امن صلح اور سلامتی ہوتی ہے، وہاں نظر آتا ہے دنیا ایک دوسرے کو معاف کرتی ہے۔ ہم اپنے ملک میں سڑکوں پر جائیں تو لوگ ایک دوسرے کے گلے پڑے ہوتے ہیں۔ یہاں پر لکھا ہے کہ امن ہوگا، یسی کی طرح سے ایک کانپر نکلے گی۔ یسی بیت لحم کا رہنے والا تھا، اور مقدسہ مریم اور مقدس یوسف کا تعلق بھی اسی قبیلے کے ساتھ تھا، یسی کے قبیلے کے ساتھ، یسی کے خاندان کے ساتھ ان کا تعلق تھا، اور یہی خبر دنیا کو 700 سال 750 سال پہلے دنیا کو دی جاتی ہے کہ
یہ اسی کے طرح سے قوم پلے گی اور اس کی جڑوں سے 12 شاخ پیدا ہوگی. اور سول بادشاہ اکثر داؤد نبی کو تنگ کیا کرتا تھا، چھیڑا کرتا تھا. اس کا خاندانی پس منظر دیکھ کر وہ اسے مذاق کیا کرتا تھا، اس کے خاندان کی تصدیق کیا کرتا تھا. اور اکثر وہ داؤد کو مذاق کرتا تھا، مذاق اڑاتا تھا. اس کا خاندان قدر پستی کا شکار تھا. اور اس کے کلام میں سے دوسری بات آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ خاندان پست بھی ہو جائے لیکن جیسے یہ خداوند کا ہاتھ اس خاندان پر آتا ہے، خدا اسے اٹھا کھڑا کرتا ہے، خدا اسے بحال کر دیتا ہے، خدا اس خاندان کو بحال کر دیتا ہے. اور یہ خاندان بحال ہونے والا تھا، یہ خاندان بحال ہونے والا تھا. یسی کا خاندان، مقدس داؤد کا خاندان، داؤد بادشاہ کا خاندان، مقدسہ مریم اور مقدس یوسف کا خاندان بلند ہونے والا تھا. یسی کے طرح سے ایک قوم پر نکلے گی اور اسے 12 شاخ پیدا ہوگی. عام طور پر یہ لفظ جو ہے یہ عبرانی کے لفظ سے لیا گیا ہے. عبرانی کا لفظ نتزر، جس کا مطلب ہے شاخ، اور اس لفظ سے یہ ماخوذ ہے جس سے لفظ ناصرت لیا گیا ہے. اور یسی کے طرح سے قوم پر لکھی اور اس کی شاخ اور اس کی جڑوں سے ایک 12 شاخ پیدا ہو. اس خاندان میں ایک ایسی ہستی آنے والی تھی، اس کے خاندان میں سے ایک ایسا کام ہونے والا تھا جو دنیا میں دوبارہ کبھی نہیں ہوا، دوبارہ کبھی ایسا واقعہ نہیں ہوا. اور ایک بات میں نے پچھلے ہفتے بتائی تھی کہ دنیا میں عام طور پر کسی بچے کی پیدائش کے بعد اس کے نام کے ساتھ اس کی فدیت اس کے باپ کی لگتی ہے، لیکن یہ ایسا خاندان ہے، یہ ایسی ہستی پیدا ہونے والی ہے جس کے نام کے ساتھ کسی آدمی کا نام نہیں لگتا بلکہ اس کے نام کے ساتھ خدا کا نام لگتا ہے. خدا کا بیٹا ہے، خدا کا بیٹا ہے. ہم بھی کہتے ہیں کہ ہم خدا کے بیٹے ہیں، لیکن جو اس کی حیثیت ہے، جو اس کا مقام ہے، وہ ہمارا نہیں ہو سکتا. ہم گناہگار ہیں اور وہ ایسی ہستی ہے جس نے کوئی گناہ نہیں کیا تھا. اس نے دنیا کو چیلنج کیا تھا، کون ہے تم مجھ میں گناہ ثابت کر سکتا؟ وہ ایسی ہستی ہے. اور کلام مقدس میں اس بات کو بیان کیا گیا کہ ایک ایسی ہستی پیدا ہوگی، ایک ایسی شاخ پیدا ہوگی اور خداوند کی روح اس پر ٹھہرے گی، خداوند کی روح اس پر ٹھہرے گی. اور اگر ہم اس واقعہ کا مقدس متی جو بیان کرتے ہیں، انجیل میں جو اس کا واقعہ بیان کیا جاتا ہے، اور مقدسہ مریم جب حاملہ ہوئی تو خدا کے روح نے اس پر سایہ کیا، خدا کی روح کی مدد سے اس کی گود بھری، خدا کی روح نے اس کی زندگی میں کام کیا. اور اسی لیے یسایہ نبی 700 سال پہلے بیان کرتا ہے اور خداوند کی روح اس پر ٹھہرے گی اس کی پیدائش کے ساتھ ہی. اور خداوند کی روح اس پر ٹھہرے گی. اس کی مزیدار کیا ہے کہ وہ ماں کے پیٹ میں ہے، ماں کے پیٹ میں ہے، وہ ہستی ماں کے پیٹ میں ہے. اور ماں اپنی کزن کے گھر میں جاتی ہے، الشبا کے گھر میں جاتی ہے، ذکر کان کے گھر میں جاتی ہے. اور گھر میں جب جاتی ہے تو کلام میں لکھا کہ بچہ اس کے پیٹ میں اچھلا. یوحنا اس وقت اپنی ماں کے پیٹ میں 6 ماہ کا تھا کیونکہ یسوع سے وہ 6 مہینے بڑا تھا. اور کلام میں لکھا کہ اس نے پیٹ میں اچھلنا شروع کر دیا. وہ ایسی ہستی ہے جس کی ماں کے بدن سے اطہر سے نکلنے سے پہلے، باہر آنے سے پہلے ہی اس کی موجودگی کا احساس کیا جاتا ہے، اس کی حیثیت کا احساس کیا جاتا ہے. جہاں وہ ماں کے پیٹ میں بھی جاتا ہے وہاں پر جا کر دھلی مچ جاتی ہے. وہ کلام میں لکھے کہ بچہ اس کے پیٹ میں اچھلا. وہ ایسی ہستی ہے، خدا کی روح اس پر ٹھہرے گی اور حکمت اور خرد کی روح اس کی پیدائش کے ساتھ ہی
حکمت اور خرد کی روح. پیدائش کے ساتھ ہی خدا کی روح اس میں تھی, خدا کی روح اس پر تھی. خدا کا وہ بیٹا تھا, بیٹا ہے. اور جب وہ 11-12 سال کا ہیکل میں جاتا ہے, یروشلم میں جاتا ہے, تو اس کی باتوں سے سارے ربائی پریشان ہو جاتے ہیں. یہ کیسی باتیں کرتا ہے, وہ بچہ ہی لوگوں کو اپنی باتوں سے, اپنی حکمت سے, اپنے کلام سے, اپنی باتوں سے پریشان کر دیتا تھا. کلام مقدس میں اس کے بارے میں لکھا کہ اور خدا کی روح پر ٹھہری, حکمت اور خرد کی روح. اس کی باتیں, ایک بات میں کیا کرتا ہوں, اس کی باتیں 2000 سال پہلے بھی لاجواب تھی, اور اس کی باتیں آج بھی لاجواب ہیں. اس کا مقابلہ نہیں کیا جا سکتا. اس کی تعلیمات کو آج بھی دنیا نہیں سمجھ سکتی. اس کی باتوں, اس کی گہرائی کو آج بھی علماء جاننے کی کوشش کرتے ہیں. اس کی یہ باتیں, اس کے منہ سے نکلا ہوا کلام آج بھی ہمیں حکمت دیتا ہے. اور یہ نہیں, بلکہ میں نے اپنی زندگی میں ایک بات سیکھی ہے کہ اگر اس کے کلام کو پڑھیں, اس کی باتوں کو پڑھیں, تو آپ کا ذہن روشن ہو جاتا ہے, وہ روشن کرنا شروع کر دیتا ہے. اس کے کلام کو پڑھیں, اس کے کلام کو جاننے کی کوشش کریں, تو وہ ہماری آج بھی مدد کرتا ہے, ہماری رہنمائی کرتا ہے. اسی لیے کلام میں اس کے بارے میں لکھا حکمت اور خرد کی روح, مصلحت اور قدرت کی روح. میں نے پچھلے ہفتوں میں چند باتیں آپ کے ساتھ کی تھی کلام مقدس کے مطابق. یہاں پر اسی کا ذکر ہے, مصلحت اور قدرت کی روح, معرفت اور خداوند کے خوف کی روح. مصلحت اور قدرت کی روح. اس کی قدرت, اس کی مصلحت لاجواب ہے. میں نے ایک بات سکھائی تھی کہ میں نے پڑھا ہے, آپ نے بھی سیکھا ہے کہ اس نے اپنے آخری زندگی کے آخری ہفتے میں, زمینی زندگی کے آخری ہفتے میں, اس نے تھوڑا غصہ کیا تھا. اس نے ہیکل میں بھی جا کے صفائی کرنے کی کوشش کی. اس نے آخری دنوں میں اس بات کو ثابت کیا کہ اس کے پاس پورا اختیار ہے اور قدرت اس کے پاس ساری ہے. اس نے درخت کو دیکھا اور درخت کو لعنت کی اور درخت سو کیا. اس نے کبھی غصہ نہیں کیا تھا, لیکن اپنی زندگی کے آخری دور میں اس نے دنیا کو بتایا تھا کہ میری بات درخت بھی مانتے ہیں, جنہیں میں جھڑکتا ہوں وہ بھی میری بات مانتے ہیں. وہ ہمیں اس بات کا علم نہیں, لیکن اسے ہر بات کا علم ہے, ہر بات وہ جانتا ہے, ہر کام وہ جانتا ہے. اسی لیے کلام مقدس میں لکھا کہ خرد کی روح, مصلحت کی روح, قدرت کی روح. اس کی قدرت سے کون واقف نہیں ہے. اس کی قدرت لاجواب ہے, اس کے کام لاجواب ہے, اور وہ ہستی معاف کرنے والی ہستی بھی ہے. ایک عورت کو پکڑا جاتا ہے, سارے اس کو سنسارنے کی کوشش کرتے ہیں, مارنے کی کوشش کرتے ہیں. وہ کہتا ہے کہ جس نے کبھی گناہ نہیں کیا اس کو پہلے پتھر مارے, اور سارے لوگ وہاں سے چلے جاتے ہیں. اس کی باتوں کا کوئی جواب نہیں کسی کے پاس, اور وہ سب کو جانتا تھا, سب کو جانتا تھا کس نے کون سا گناہ کیا ہے, وہ اس کو جانتا تھا. اس نے زمین پر لکھنا شروع کر دیا, اور کلام مقدس میں لکھا معرفت اور خداوند کے خوف کی روح. وہ مرنے سے پہلے, صلیب چڑھنے سے پہلے خدا سے کہتا ہے خدا میری نہیں بلکہ تیری مرضی. خداوند کی مرضی کو مانتا ہے, خداوند کے تابع فرمان ہے. اسی لیے اس کے بارے میں یسایا نبی 700 سال پہلے اس بات کا بیان کر دیتے, اور اس کی شاد معنی خداوند کے خوف میں ہوگی, اور وہ اپنی آنکھوں کے دیکھنے کے مطابق انصاف کرے گا, اور نہ اپنے کانوں کے سننے کے موافق فیصلہ کرے گا, اور نہ اپنی آنکھوں کے دیکھنے کے مطابق انصاف کرے گا, اور نہ اپنے کانوں کے سننے کے موافق فیصلہ کرے گا. وہ کون سا فیصلہ کرے گا؟ وہ فیصلہ وہ کرے گا جو خدا کو پسند ہے. خدا کی حکمت کے وسیلے سے جو وہ کام کرے گا, وہ اس کی حکمت
اس کی قدرت کے وسیلے سے، اس کی رہنمائی کے وسیلے سے، اور کہتا ہے خدا میری نہیں بلکہ تیری مرضی پوری ہو، بلکہ وہ راستے سے مسکینوں کا انصاف کرے گا، بدل سے زمین کے خاکساروں کا فیصلہ کرے گا، اور اپنی زبان کی اثر سے زمین کو مارے گا، وہ انصاف کرے گا۔ میں نے ایک واقعہ بتا دیا، اس نے ایک عورت کا انصاف دیا۔ ہم کبھی کسی کو معاف نہیں کرتے، کبھی کسی کو معاف نہیں کرتے، بات چلے تھے پورا رگڑانا ہے، لیکن وہ ایسا معاف کرنے والی ہستی ہے جو اسے مار رہے ہیں، ایک کم 40 کوڑے مار رہے ہیں اسے، اور سلیب پر چڑھے ہوئے اسے اس کے منہ پر تمانچے مارے، اس کی داڑھی کو نوچ رہے ہیں۔ وہ کہتا ہے باپ انہیں معاف کر، کیونکہ یہ نہیں جانتے کہ کیا کرتے۔ وہ معاف کرنے والی ہستی ہے، وہ مارنے والوں کو معاف کرتا ہے، وہ اپنے قتل جو اس کو سلیب دینا چاہتے ہیں، جو اس کو سلیب پر لے جانا چاہتے ہیں، وہ سلیب پر چڑھا ہوا ان کے لیے کہتا ہے کہ اے باپ انہیں معاف کر، کیونکہ یہ نہیں جانتے کہ کیا کرتے ہیں۔ وہ معاف کرنے والی ہستی ہے، اور وہ انصاف بھی کرتا ہے، اس کا انصاف بڑا اعلیٰ ہے۔ اس کے پاس کوئی آ جاتا ہے تو وہ اس کا انصاف کرتا ہے، عدل کرتا ہے، اور کسی معاشرے میں سب سے قیمتی چیز جو ہے وہ انصاف ہے۔ ہمارے ملک میں انصاف ہوتا ہے، ذرا کٹ ہوتا ہے، لیکن ہوتا یہاں بھی ہے۔ لیکن جس معاشرے نے ترقی کی ہے، اس معاشرے میں سب سے اعلیٰ بات یہ ہے کہ اس معاشرے میں انصاف ہوتا ہے، انصاف کیا جاتا ہے۔ اور مسیحوں نے اس لیے بہت زیادہ ترقی کیا کہ ہمارے معاشروں میں انصاف ہوتا ہے، انصاف ملتا ہے، اور یسوع کی زندگی انصاف سے بھری ہوئی، وہ معاف کرتا ہے، انصاف کرتا ہے، اور کلام مقدس میں اس کے بارے میں اس بات کو بیان کیا ہے۔ وہ عدل سے زمین کے خاکساروں کا فیصلہ کرے گا، اور اپنی زبان کے عصا سے زمین کو مارے گا، اپنی زبان کے عصا سے زمین کو مارے گا۔ زبان کا عصا اس کا کلام، اسے زمین کو مارے گا۔ اور دوسری بات جو اس کے بارے میں بیان کی جائے گی، اور اپنے لبوں کے دم سے، لبوں کا دم پھونک ہوتا ہے، لبوں کا دم پھونک ہوتا ہے۔ اگر ہم یوحنا کی انجیل کے 20ویں باب کو پڑھیں تو وہاں پر یسوع شاگردوں پر پھونک مارتا ہے، اپنے لبوں کے دم سے وہ شریر کو ہلاک کر ڈالے گا۔ یہاں پر بھی اسی بات کا ذکر کیا جا رہا ہے کہ اس کی کام، اس کی قدرت، اس کا اختیار، اس کا انصاف، اور یہاں پر یہ سارے بھی بیان کرتے ہیں وہ اپنے لبوں کے دم سے شریروں کو فنا کر ڈالے گا، اور اس کی کمر کا پٹکا راست بازی ہوگا، اور اس کے پہلو پر وفاداری کا پٹکا ہوگا۔ بس بھیڑیا برے کے ساتھ رہے گا، اور چیتا بکری کے بچے کے ساتھ۔ اور میں ایک بات بیان کرنا چاہتا ہوں، آپ نے بھی اپنی زندگی میں تجربہ کیا ہوگا، جو بھی یسوع کے ساتھ چلنے کی کوشش کرتا ہے، یسوع اس کی زندگی کو بدل دیتا ہے۔ پترس اور دیگر رسول، اس نے ان کی زندگی کو بدل دیا پہلے نمبر۔ اور پھر ایک اور، ان کے بعد ایک اور ہستی اس کے پاس آتی ہے، اور وہ ہستی کون ہے؟ وہ جو مسیحوں کو مارنے کا سرٹیفکیٹ اپنی جیب میں رکھتا تھا، وہ پالوس رسول تھا، اور یسوع نے اس کی زندگی کو بھی بدل دیا۔ وہ جو قتل کرنے مارنے کا سرٹیفکیٹ اپنے پاس رکھتا تھا، یسوع نے اس کی زندگی کو بدل دیا، اس کے حالات کو بدل دیا۔ اور یہاں پر لکھا ہے کہ وہاں پر انصاف ہوگا، اور چیتا بکری کے بچے کے ساتھ بیٹھے گا، اور بچڑا اور شیر بچہ اور پلا ہوا بیل مل جل کر رہے گا، اور رنا بچہ ان کی پیش روی کرے گا۔ گائے بچھنی مل کر چریں گے، اور ان کے بچے اکٹھے بیٹھیں گے۔
جب وہ انسان کو خدا نے بنایا، اس کے بعد اس سے پہلے جانور جب بنائے تو ان کے لیے یہ تھا کہ باغ ایدن میں خدا نے ان کے لیے ویجیٹیشن کا انتظام کیا، پھل پھول پتے گھاس وہ کھاتے، وہ گوشت نہیں کھاتے تھے. لیکن جیسی زمین پر گناہ ہوا، کلام میں لکھا تیرے گناہ کے سبب سے زمین لانتی ہوئی، تو اس وقت جانوروں نے جانوروں کو کاٹنا شروع کر دیا، لڑائی ہوگی. انسان نے انسان کو مارنا شروع کر دیا، لڑائی ہوگی. اور جب جانوروں نے ایک دوسرے کو کاٹنا شروع کر دیا تو ان کے منہ کو خون لگ گیا. لیکن یاد رکھیں کہ خدا ایک دن پادری صاحب ایک آئے تھے کوریا سے، اور میں کوریا سے بھی یہ واقعہ سن کر آیا تھا. بیان کرتے ہیں کہ ایک پادری صاحب کے بیٹوں کو، 2 بیٹوں کو کسی نے قتل کر دیا، اور فیصلہ عدالت میں گیا، اور باپ پادری تھا وہ بھی عدالت میں گیا، اور قتل کرنے والوں کو وہ پادری صاحب کہتے ہیں کہ میں نے اسے معاف کیا، معاف نہیں کیا بلکہ میں اس نے میرے 2 بیٹوں کو قتل کیا، اب میں اسے اپنا بیٹا بنانا چاہتا ہوں. قاتل کو اپنا بیٹا بنانا چاہتا ہوں. جس نے اس کے 2 بیٹوں کو قتل کیا، یہ ہے مسیحی محبت اور مسیحی پیار. قاتل کو اپنا بیٹا بنانا چاہتا ہے. جس نے اسے بچوں کو قتل کیا، وہ اس کے ساتھ اپنے قتل کا بدلہ اس طرح لیتا ہے، وہ اسے معاف کرتا ہے. معاف نہیں کرتا، معاف کرنے کے علاوہ اسے بیٹا بھی بنا لیتا ہے. اور جو یسوع کو اپنی زندگی دیتے ہیں ان کی زندگی تبدیل ہو جاتی ہے، ان کی زندگی تبدیل ہو جاتی ہے، ان کے حالات تبدیل ہو جاتے ہیں. ننھا بچہ ان کی پیش روی کرے گا، گاریچنی مل کر چلے گی، ان کے بچے اکٹھے بیٹھیں گے، اور شیر ببر اور شیر ببر بیل کی طرح بھوسا کھائے گا، اور دودھ پیتا بچہ سانپ کے بل کے پاس کھیلے گا. میں سوچ رہا ہوں یہ کیسا یہ پیغام ہے، کیسا یہ پیغام ہے. میں نے ایک دفعہ آپ کو واقعہ سنایا تھا. ایک گاؤں میں کچھ سال پہلے عبادت کے لیے گئے، اور ایک لڑکی ہمارے لیے کھانا بچی پکا رہی تھی. اس کو بچھو نے کاٹ لیا. اوپلا اس نے اٹھایا، گویا اس نے اٹھایا جلانے کے لیے، اور اس کو بچھو نے کاٹ لیا ہاتھ پر، اور وہ لوٹ پوٹ ہونے لگی، چیخیں مارنے لگی. کیا ہوگا؟ بچھو نے کاٹ لیا. دیکھا بچھو نے کاٹ لیا. اور ایسے حالات میں ہم نے خداوند سے، میرے ایک دوست ہیں، انہوں نے خداوند سے دعا کی، خداوند تو نے کہا کہ وہ سانپوں اور بچھوؤں کو اٹھا لیں گے اور ان پر کچھ زہر نہیں پہنچے گا، تو مہربانی کر اس بچی کو ابھی نارمل کر دیں، زہر ختم ہو جائے اس میں سے. اور جیسے ہی دعا ختم کی گئی، بچی سے زہر ختم ہو گیا، بچی سے زہر ختم ہو گیا. اور اسی نے ہمارے لیے کھانا بنایا، اسی نے انہی ہاتھوں سے کھانا بنایا. اور کلام مقدس میں اس بات کو بیان کی کہ دودھ پیتا بچہ سانپ کے بل کے پاس کھیلے گا، اور لڑکا جس کا دودھ چھڑایا گیا ہو فئی کے بل میں ہاتھ ڈالے گا. میں جب بچے یہاں پر آتے ہیں اس چرچ میں تو سارا کچھ دیکھتے ہیں، یاد رکھیں ان میں دلیری پیدا ہوتی ہے. جب سارا کچھ دیکھتے ہیں ان میں دلیری پیدا ہوتی ہے، ان میں ان کے ایمان مضبوط ہوتے ہیں. اور اب جب میں گھروں میں جاتا ہوں، گھروں میں دعا کرنے کے لیے جاتا ہوں، تو گھر والے ایک بات مجھے بتاتے ہیں، پادری صاحب یہ بچے گھر بھی آ کر دعا ہی کر دینے، ایک دوسرے تے ہاتھ رکھ دینے تو دعا کر دینے. اور میں اس دن خدا کا شکر ادا کرتا ہوں، ہمارے چھوٹے چھوٹے بچے 2-4 سال کے بچے بھی اب گھر میں ایک دوسرے پر ہاتھ رکھ کر دعا کرتے ہیں. اور جس دن میں سنتا ہوں میرا دل خدا کی شکر گزاری سے بھر جاتا ہے. ان کا خوف چاہتا رہے، ان کا ڈر چاہتا رہے. انہیں یہ قوتیں جو ستاتی ہیں، تنگ کرتی ہیں، اب ان سے ڈر نہیں لگتا، اور وہ ان پر غلبہ پانے کی کوشش کرتے ہیں. اور خدا ہمارے ایمان کے وسیلے سے ہمارے لیے کام کرتا ہے. اور دودھ پیتا بچہ سانپ کے بل کے پاس کھیلے گا،
اور وہ لڑکا جس کا دودھ چھڑایا گیا افائی کے بل میں ہاتھ ڈالے گا. افائی کے بل میں سانپ اور افائی. یہ پچھلے ہفتے جب میں کلام سنا رہا تھا میں نے اس بات کو بیان کیا تھا کہ سانپ اس وقت جب شیطان نے اسے استعمال کیا اپنے لیے، اس وقت جب آدم اور حوا کو ورگلانے کے لیے، تو اس نے سانپ کو استعمال کیا اور سانپ نے انہیں گھیر لیا. میں نے ایک بات بتائی تھی کہ ابلیس اپنے لیے بڑے بڑے چلاک ہوشیار لوگوں کو، جانوروں کو استعمال کرتا ہے. اس لیے اس نے سانپ کو استعمال کیا تھا تاکہ آدم اور حوا کو خدا کی حضوری سے نکلوا سکے. لیکن یہاں پر جو امن اور صلح کا پیغام یہ ہے کہ خدا ایسے حالات پیدا کر دے گا کہ ان کا خوف جاتا رہے گا، ان کا ڈر جاتا رہے گا. جس لڑکے کو دودھ چھڑائے گا اور فائی کے بل میں ہاتھ ڈالے گا، میرے تمام کوہ مقدس پر نہ ضرر پہنچائیں گے نہ ہلاک کریں گے، کیونکہ جس طرح سمندر پانی سے بھرا ہے اسی طرح زمین خدا کے عرفان سے بھری. ایک میں نے کچھ عرصہ پہلے ایک امریکہ میں چرچ ہے، جب وہ چرچ لگتا ہے تو اس چرچ میں عبادت جب شروع ہوتی ہے تو سانپ کھلے چھوڑ دیے جاتے ہیں. کوبرا سانپ پھر رہے ہوتے ہیں لوگوں میں اور کوئی کسی کو نہیں کاٹتا. عبادت ہو رہی ہے، سانپ بیچ میں پھرتے. میں نے یہ فلم نیشنل جیوگرافی چینل پر دیکھی اس چرچ میں. اور زہریلے سانپ بعد میں لیبارٹری میں اس کا ٹیسٹ، سانپوں کا ٹیسٹ کیا گیا، وہ سانپ سارے زہریلے تھے، ان کے اندر زہر تھا. لیکن جیسے ہی لوگ عبادت کرتے ہیں وہ لوگوں کے اوپر نیچے بیچ پھرتے ہیں اور کسی کو کوئی نہیں کاٹتا، کیونکہ جس کی عبادت کرتے ہیں اس نے ان کے ڈنگ کو ختم کر دیا، ان کے زور کو توڑ دیا. اور کلام مقدس میں اس بات کو بیان کیا ہے. اور میرے تمام کوہ مقدس پر نہ سر پہنچائیں گے نہ ہلاک کریں گے، کیونکہ جس طرح سمندر پانی سے بھرا ہے اسی طرح زمین خدا کے عرفان سے معمور ہوگی. اور بڑے دن پر ہمارے لیے پیغام ہے کہ اپنے گھروں میں، اپنے خاندانوں میں امن، صلح اور سلامتی قائم کریں، برداشت پیدا کریں. ہمارے گھروں میں یسوع کا راج ہونا چاہیے، جو معاف کرنے والا ہے، جو برداشت کرنے والا ہے. اس نے ساری زندگی اپنی برداشت کی اور آخری لمحے تک بھی برداشت کیا. اس پر الزام لگاتے تھے، اس کو ستایا جاتا، تنگ کیا جاتا، کہتے تھے یہ جادوگر ہے، یعنی بال-زبول کی مدد سے بدروحوں کو نکالتا ہے. اسے تنگ کیا جاتا تھا، ستایا جاتا تھا، لیکن وہ کسی کے ساتھ کوئی بری طرح پیش نہیں آتا. کلام مقدس میں اس کے بارے میں یہ بیان کیا گیا اور اس کرسمس پر ضرور ہمیں بھی اس کے قدموں پر چلنے کی کوشش کرنی چاہیے. خدا انداز کے کلام کو وسیلے سے ہمیں برکت دے. ہم دعا کریں. عزیز اور پیارے آسمانی خدا، تیرا شکر اور تیری تعریف کرتے ہیں تیرے کلام کے لیے جو ہمارے قدموں کے لیے چراغ اور راہ کے لیے روشنی ہے. آج کے کلام کے وسیلے سے ہم سب کو بڑی برکت پاتا ہے، یسوع کے القادر نام کے وسیلے سے. آپ دیکھ رہے ہیں گمٹی چرچ ٹی وی.